کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب کتنا تھا، یعنی ہمارے لیے لامحدود اور اللہ عز و جل کے لیے محدود اور لامحدود میں تھوڑا فرق بتا۔ بھائی ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ کتنا تھا، پوچھئے کیوں؟ کیونکہ یہ سوال تو وہ بتائے گا جس کو معلوم ہو کہ معاذ اللہ اللہ کا علم کتنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں الا ان رسولوں کو جن کو اللہ نے عطا کیا۔ ہاں ایک حدیث شریف میں حضور نے اشارہ فرمایا ہے کہ اس علم کی ایک اشارہ فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضور ممبر پہ تشریف لے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نیچے آئے نماز ادا کی، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، عصر کی نماز کا خطبہ فرمایا، اور بخاری کے الفاظ ہیں حضور نے کائنات کی ابتدا سے لے کر یوم قیامت تک تمام چیزوں کا علم دیا، حتیٰ کی ما ترک شیئن، یہ عربی لفظ ہے، حتیٰ کی ما ترک شیئن، یہاں تک کہ ایک چیز کا علم نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن وخلق الانسان، اس کی تفسیر میں امام بخاری کے دادا استاد لکھتے ہیں، قال کسان فرماتے ہیں خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم و علم ما کان و ما یکون، ان کو جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہوگا اس کا علم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں کہ حضور کو کتنا دیا گیا، ارے دینے والا جانا کتنا دیا جائے، سبحان اللہ۔ ایک اشارہ کر دوں تو چلا جائے گا، عربی زبان سے اشارہ کر دوں، انا آتینا کل کوثر، سبحان اللہ۔ قرآن مجید ہے، نبی کو کیا دیا گیا؟ کوثر عطا کیا گیا۔ کوثر کا ایک معنی بیان کروں گا، صرف ایک جو سوال کے متعلق ہے۔ عربی زبان میں کوثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی زبان میں چھوٹی چیزوں کو بولتے ہیں قلیل، کیا بولتے ہیں؟ قلیل، اور زیادہ کو کیا بولتے ہیں؟ کثیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کی تمام چیزیں قلیل ہیں، بل متاع الدنیا الا قلیلا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں کتنی ہیں؟ قلیل ہیں۔ اب دنیا میں کتنا ہے 10 سیکنڈ کے لیے غور کیجئے، یہ دنیا کیا ہے؟ کتنے پیڑ پودے، انسان، جن، ستارے، آسمان، سوچئے کتنی بڑی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا اس کے لیے؟ قلیل ہے وہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلیل اتنا ہے تو کثیر کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوثر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے انگلش یا عربی گرامر پڑھا ہے، کوثر جو ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو کثیر سے بھی زیادہ ہو اس کو کوثر بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، جو کثیر سے زیادہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کوثر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو انا آتینا کل کوثر، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قلیل تو دنیا ہے، تو کثیر کیا ہوگا اور کوثر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے نبی کو وہ عطا کیا، تو ہم کیا جانے، وہ تو رب جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں گے بھائی، کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سلفی اہل حدیث بھائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ عقیدے والا بھائی، دنیاوی بھائی بھی مراد نہیں ہے، ملکی بھائی تو بھائی آپ جواب دیجئے، فوراً سوال کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام سعید اشتیاق ہے، میں 9th اسٹینڈرڈ میں ہوں۔ بد عقیدے لوگوں سے کیسے بچنا چاہیے، ان سے ڈیل کیسا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اس سے پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ علم حاصل کیجئے، علم جو ہے وہی روشنی ہے، لوگوں کو علم اور دلائل اور اخلاق اور کردار سے سنیت قریب لائیے، ٹھیک ہے؟ یہ آخری جو بھی سوال ہوگا یہ آخری سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعض لوگ یزید کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کر کے یزید کو حضرت یزید کہہ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کا بددعا دینا نہیں چاہتا، ان لوگوں کو عقل سلیم دے۔ یزید کے متعلق سن لیجئے کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ میں نہیں کہوں گا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. تابعی ہیں، مجتہد، ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، عزت دے دی، کہا لگاؤ کوڑا لگاؤ اس کو، یزید جیسے خبیث پلید کو عزت کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ تو جو لوگ بھی یزید کو عزت دیتے ہیں دراصل وہ لوگ پڑھے نہیں ہوتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد نمبر 1 حافظ ذہبی لکھتے ہیں یزید مرغا لڑا کر، وہ ہوتا ہے نا کاک فائٹنگ جو گاؤں میں، یزید مرغا لڑاتا تھا، تارک الصلاۃ تھا، نماز چھوڑتا تھا، اس کے زمانے میں خون ریزی ہوئی اور عرب کی سرزمین میں بہت سی بن بیاہی عورتیں مائیں بنی۔ یہ حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد نمبر 1 حافظ ذہبی۔ حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد نمبر 2 ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں یزید نماز چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا۔ یہ دونوں میں نے اہل حدیثوں کے حوالے دیے ہیں۔ سنیوں کے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں یزید ظالم تھا، شراب پیتا تھا۔ اب جو لوگ ایسے لوگوں کو محبت کرتے ہیں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور جو ہے یزید کے فتنے سے ان کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان اللہ. 2-3 اعلان ہیں، سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پورا پروگرام ٹیم اہل سنہ وے بیدر کی جانب سے کیا گیا ہے، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جس نے اہل سنت کا کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، تو آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں۔